اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام مسائل زندگی ایک بار پھر آپ کا یہ میزبان علی جاوید علی لے کر حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں وہ سوالات ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ جوابات سے ہم سب مستفیض ہو جائیں اور دنیا اور آخرت سنوارنے کی پوری کوشش کریں۔ اس سے قبل کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو، میں ایک بار پھر بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پینڈیمک کووڈ-19 سے پوری دنیا کو خصوصاً مومنین مومنات اور تمام ناظرین کو محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لاک ڈاؤن اگر کچھ مقامات پہ کھلے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، وبا ختم ہو گئی ہے۔ احتیاط کرنا ہے، گھروں میں رہنا ہے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے پڑوسیوں کو بچائیں، اپنے محلے اپنے شہر اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ باقی مالک اللہ ہے، اس کے حوالے چھوڑ دیں۔ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے اور تمام امراض سے پوری دنیا کو خصوصاً مومنین اور مومنات کو، محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو محفوظ کرے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محبوب ہے، میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک سور پڑھنے سے جو سوچیں وہ سچ ہو جاتا ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ وہ کون سی سور ہے جس سے وہ جو سوچیں وہ سب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں سوال کا جواب دینا شروع کروں، میں بھی اپنے برادر محترم اور دوست عزیز کی طرح سے اس بیماری کے سلسلے میں دو جملہ عرض کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے، اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے سے اس بلا کا خاتمہ فرمائے اور ہر ایک کو عافیت عنایت فرمائے۔ جی، جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان جو بھی سوچے وہ اسے مل جائے، تو میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی بہت سی اس طرح کی سوریں ہیں کہ جو الگ الگ خاصیت رکھتی ہیں اور اس کی خصوصیات ہیں اور اس کے اثرات ہیں، لہٰذا ان میں اگر آپ غور کریں تو سورہ قل هو اللہ احد ہے، اور اسی طریقے سے دیگر سوریں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تمام سوروں میں جو فضیلت سورہ توحید کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نظر میں نہیں آتی ہے۔ تو آپ اگر سورہ توحید کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد طلب کرے تو خداوند عالم آپ کے ارادے کے مطابق اور جو کچھ خواہش رکھتے ہیں خداوند عالم انشاءاللہ عطا کرے گا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کہاں سے سوال ہے۔ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، میرا نام فیضان علی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کی عام اہم زندگی میں کتنے طرح کے غسل ہیں اور غسل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ اہمتا یہ بتائیں کہ غسل جنابت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کے لیے جو زندگی میں غسل ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، وہ مردوں کے لیے ہے غسل جنابت ہے، اور غسل جمعہ ہے جو مستحب ہے، جو واجب میں ہے وہ غسل جنابت ہے۔ اور جب انسان کسی مردے کو مس کر لیتا ہے تو غسل مس میت واجب ہوتا ہے، اور نذر اور قسم کا غسل جو انسان نے عہد کر لیا، قسم کھا لیا ہے، تو وہ غسل اس کے لیے واجب ہوتا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد انسان کے اوپر جو مرد اور سب کے لیے وہ غسل
میت ہے، عورتوں میں غسل حیض ہے، غسل استحاضہ ہے اور غسل نفاس ہے۔ یہ اس طرح کے جو غسل ہیں یہ واجب غسل ہے، مگر جہاں تک سوال کیا کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، تو عام طریقہ دیکھیں اس کا دو طریقہ، ایک ترتیبی اور ایک جو ہے وہ غسل ارتماسی۔ ترتیبی حوض کے کنارے یا حمام میں، باتھ روم میں یا نل کے پاس کھڑے ہو کر کے بالٹی میں یا کسی جگ میں پانی لے کر کے پہلے سر و گردن دھلیں گے۔ البتہ سر و گردن دھلنے سے پہلے آپ اپنے بدن کی نجاست کو دور کریں گے، اور جب آپ نے اپنے بدن کو اس نجاست سے پاک کر لیا ہے، دھل لیا، تو اب نیت کریں گے کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں واجب قربتاً، یا غسل جنابت کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ۔ سر و گردن کو ایک ساتھ دھلیں گے، پانی ڈالیں گے، ہر جگہ پانی پہنچ جائے سر و گردن کے حصے میں۔ اس کے بعد آپ رائٹ ہینڈ کے طرف آئیں اور پورے حصے کو آپ اوپر سے نیچے تک دھلیں گے، جو آپ کی آدھی باڈی کو کور کر لے اور ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اور جب مطمئن ہو جائے کہ پانی پہنچا دیا تو پھر لیفٹ کے حصے کی طرف آئیے اور پورے بدن کے جو آدھا حصہ ہے اس حصے میں پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ پیر کا خیال رکھیں کہ جب پیر رکھا ہوتا ہے نیچے تو پانی جب ڈالیں تو ذرا سا اٹھا لیں تاکہ جو ہے وہ تلوے کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ اور ایک بات عرض کروں، غسل جنابت میں جو ترتیبی کیا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب شاور کے نیچے کھڑا ہو تو انسان شاور کے نیچے سر و گردن کو دھلے، اب اس کے بعد جب اپنے داہنے حصے کو دھل رہا ہو تو شاور کے نیچے سے ہٹ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ آقا سستانی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، اور نہ ضروری ہے کہ شاور کے نیچے کھڑا ہو اور سر و گردن جب دھل لیا تو اپنے داہنے حصے کو دھلنے کے لیے وہاں سے ہٹے پھر دوبارہ آئے۔ یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ اسی کے نیچے کھڑا ہوا اگر وہ اب دوبارہ نیت کرے اپنے دوسرے باڈی کے حصے کو دھلنے کے لیے تو وہ دھل سکتا ہے۔ یہ غسل ترتیبی ہے اور یہ واجب ہے غسل جنابت، جو مخصوص طریقے سے ایک بالغ انسان کے لیے واجب ہوتا ہے، مرد و عورت کے لیے، جس کے بغیر انسان کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ قرآن کے حروف کو مس کر سکتا ہے، نہ امام معصومین علیہ السلام کے حروف کو مس کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ خیال رہے غسل جنابت اہم ترین انسان کے طہارت کے حصوں میں سے ہے، جسے انجام دینا چاہیے جب واجب ہو جائے تو۔ اور اس کے بعد دیکھیں اب کہاں سے سوال ہے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں تشہد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، اور نماز کا جب ہم لوگ عورتیں لوگ نیت کرتی ہیں نماز کی تو کسر کان پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ خدا حافظ۔ جی، جہاں تک نماز مغرب کی ہے تو بے شک آپ کو دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں تشہد اور سلام پڑھ کے نماز مغرب کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کے لیے تکبیرۃ الاحرام میں کہ وہ نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، تو یہ یقیناً مرد عورت سب کے لیے ہے کہ وہ نیت کرنے کے بعد جب تکبیر کہیں اللہ اکبر تو اپنے ہاتھوں کو کان تک لے کر کے جائیں، اور یہ مستحب ہے، لہٰذا اٹھانا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، اور یہ حکم ہے جو مستحب ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کس شہر سے سوال ہے۔ ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں۔ السلام علیکم، ہم کلکتہ سے بولے گلشن آ رہا۔ ہمارے یہی کہ ہم اتنا دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہو رہا ہے، بہت پریشان ہیں ہم لوگ، بہت زیادہ کام کا سب بند ہو گیا، تعبیر کا کچھ بھی بتاتے، بہت پریشان ہیں ہم لوگ، بہت ہی پریشان ہیں۔ جی، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو محمد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں حل فرما دے اور دور کرے، اور تمام مومنین کی مشکلات کو برطرف کرے۔
آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ہر صورت میں انسان کے حالات اچھے ہوں یا خراب ہوں، اسے صدقہ نکالتے رہنا چاہیے، اور یہ نہ دیکھے کہ صدقہ نکالا اور بلائیں یا مصیبت دور نہیں ہوئی تو ادھر سے اپنی توجہ ہٹا لیں، ایسا نہیں، صدقہ نکالتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے نماز واجب جو پنجگانہ نماز ہے، دیکھیں گھر میں کسی کی بھی واجب نماز ترک نہ ہو رہی ہو، کہ اگر کسی کی واجب نماز ترک ہوتی ہے تو اس سے بھی بہت سی بلائیں اور مصیبتیں گھر میں آتی ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کو امتحان اور آزمانے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مومن بندوں ہی کو اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتا ہے اور امتحان میں مبتلا کرتا ہے، تو کیوں نہ اسے اپنے لیے خدا کی طرف سے امتحان سمجھے۔ اللہ سے صرف دعا کریں کہ ان حالات میں صبر کا حوصلہ دے اور تحمل کریں، اور خدا ہی سے اس کو طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، کسی اور سے ذکر نہ کریں کہ خدا کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید صاحب، اور السلام علیکم مولانا صاحب۔ میں یاسر عباس رضوی بول رہا ہوں کانپور سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ سینیٹائزر لگا کے بغیر صابن ہاتھ وغیرہ کے اسی سینیٹائزر ڈال کے تھوڑی دیر بعد اسی اگر مسجد میں جائے تو وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، اور یہ خدا حافظ۔ جی ہاں، آپ وضو کرنے کے بعد اگر سینیٹائزر لگانا چاہتے ہیں تو لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ نجس نہیں ہے۔ البتہ اگر الگ سے اس کی نجاست کا علم آپ کو نہ ہو، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ نجس ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں نجاست الگ سے ڈالی گئی ہے، تب آپ پھر اسے لگا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو لگا کے پھر پاک کرنا ہوگا۔ جی، دوسرا سوال کیا ہے اس کے بعد؟ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ جو واجب غسل ہوتے ہیں ان کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہتا تھا غسل مسح میت یہ بھی واجب ہے کہ اگر ہم نماز کا وقت ہو تو کیا ہمیں وضو کرنی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون کون سے غسل ایسے ہیں واجب غسل کے علاوہ ان کے بعد وضو کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی؟ اس کی آپ سے بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی، یقیناً مستحب غسل اور واجب غسل ایسے ہیں کہ بعض ایسے ہیں کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سب سے پہلے عرض کروں، آپ کا جو سوال ہے غسل مسح میت کے لیے، تو یقیناً غسل مسح میت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ غسل مسح میت سے بھی نماز واجب یا وہ عمل کے جس میں طہارت کی شرط ہے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جہاں تک واجب غسل کے علاوہ اور کون سے غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو مستحب غسل ہے، مگر تمام کے تمام مستحب غسل نہیں ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا آپ حضرات غور کریں، دیکھیں، وہاں دو طرح کے مستحبات غسل کا ذکر ہے۔ ایک وہ مستحب غسل ہے کہ جس کا مستحب ہونا اس مرجع کے نزدیک ثابت ہے، تو جن غسلوں کا مستحب ثابت ہے آپ ان کے بعد وضو نہ کریں، وضو سے وہ کفایت کرے گا۔ لیکن جن کا استحباب ثابت نہیں ہے تو ان کو غسل کرنا، ان کے غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ مثلا مستحب غسل جن کا استحباب ثابت ہے اور وضو کی ضرورت نہیں ہے، جیسے غسل جمعہ ہے، غسل جمعہ کے بعد وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان کے شبہ قدر کے جو غسل ہیں ان کا بھی مستحب ہونا ثابت ہے، یا عید الفطر کا، عید قرباں کا، یہ جو غسل ہیں، اس طرح سے اور بہت سے مستحب جو ثابت ہے، ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اور بہت سے مستحب غسل، مثلا
حرم میں داخل ہونے کے لیے یا فلاں اور دوسری تاریخوں کے لیے غسل ہے، مگر اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے؟ آفتاب بول رہا ہوں مظفر پور برہمپورہ سے۔ کیا ابھی کورونا وائرس کے وقت جماعت سوشل ڈسٹینس بنا کے جماعت ہو سکتی ہے؟ اور نہیں کر رہے ہیں لوگ مسافہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جماعت میں بیچ میں گیپ ہو جا رہا ہے، تو یہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ؟ دیکھیں، اس سلسلے میں حکم آ چکا ہے اور واضح کیا جا چکا ہے دونوں مسئلوں کو، نماز جماعت کے مسئلے کو بھی اور مصافحہ کرنے کو بھی، کہ مسئلے کے مطابق، شرعی مسئلے کے مطابق نماز جماعت میں دو لوگوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1 میٹر 20 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 میٹر کا فاصلہ زیادہ ہے، لہذا 2 میٹر کے فاصلے سے جماعت نہیں ہوگی، اور جب اس سے کم کے فاصلے پر اگر نماز جماعت کی اجازت اور پرمیشن نہ ملے تو نماز جماعت نہ کیجیے، منعقد نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرائط نہیں پورے ہوتے، اور ان حالات میں مرجع نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ جہاں تک مصافحہ کرنے کا، وہ بھی اسی طریقے سے، اگر یہاں کے ماہرین اور متخصصین اور ڈاکٹرز آپ کو احتیاط برتنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فاصلہ بنا کے رکھیے اور 2 میٹر کے فاصلے سے آپ رہیے اور مصافحہ نہ کیجیے، ہاتھ نہ ملائیے، تو یہاں شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ آپ ان احتیاط کے اوپر اور ان ماہرین کے باتوں کے اوپر اعتماد کر کے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اس سے پرہیز کریں۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کس کا سوال ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے خدیجہ، میں دلی سے بات کر رہی ہوں۔ مولانا صاحب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح سلامت رکھے، ان کو فیملی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مولانا صاحب کو صحیح سلامت رکھے۔ میرے ایک سوال ہے، جب یہ دنیا سے بندہ جائیں گے، جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا کریں گے اللہ محمد سبحانہ تعالیٰ نے، تب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو امت جی کو جنت میں لیں گے، کتنا سال کے بعد اللہ کی ایک دن میں کتنا سال میں ہوتی ہے، اور کتنا دفعہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امت جنت میں داخل کریں گے؟ تو یہ سوال ہے۔ اور ایک سوال ہے مولانا صاحب سے، میرے تھوڑا سا دعا کرے، میں شوگر کی پیشنٹ ہوں، میں بیجوبا ہوں، میرے کوئی ہے ہی نہیں ہے اللہ رسول کے بنا، اور ایک میری بیٹی ہے، ان کا 2 بیٹا ہے، میں پال رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں میرے 2 بچے اللہ پاک چاہے تو مولانا کے لیے، تو آپ لوگوں نے دعا کر لیجیے میرے بیٹی کی بچوں کو میں جو مولانا بنا پاؤں، تو توفیق اللہ پاک مجھے عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی دعا میں انشاءاللہ جن اللہ پاک مجھے دے۔ اور مولانا صاحب مجھے اور ایک پرابلم ہے، یہ ہے جو میرے دور میرے ساتھ بہت حالت میں پڑھنا کر رہا ہے، میرے حق مجھے نہیں دے رہا ہے، میرے مکان لے کے، میرے فلیٹ ہے، فلیٹ لے کے تھوڑا سا کیس معاملہ میں ہوں، تو اللہ پاک مجھے کیس معاملہ سے مکتی دلا دے، کوئی دعا مجھے بتا دے، اور دعا میں اللہ مجھے کیس معاملہ سے مکتی دے دے، اور جو میرا حق ہے میرے اللہ مجھے ادا فرمائے، میرے مکان مجھے دلا دے۔ رب العالمین آپ لوگوں کو دعا میں اور آشیرواد میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ دیکھیں، جہاں تک لوگوں کے میدان محشر میں اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا مسئلہ ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، لیکن قیامت سے پہلے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب برزخی زندگی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو مرنے کے بعد اور قیامت آنے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ تو ان دنوں میں یہ اپنے برزخی زندگی میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جب محشور کرے گا تو یقیناً امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے ان کو محشور کرے گا، اور جہاں تک ان کے جنت میں جانے کا ہے تو جو دائمی اور ہمیشہ آخری فائنل فیصلہ ہو جانے کے بعد جنت میں بھیجنے کا مسئلہ ہے، وہ سارے مراحل طے ہونے کے بعد بھیجے گا۔ پل صراط سے گزرنا، میزان سے گزرنا، حساب و کتاب کا ہونا، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو اسے قیامت کے بعد یعنی فیصلے کے بعد جنت میں بھیجے گا۔ ائمہ معصومین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تک جنت میں جانے کا ہے،
وہ یقیناً وہ تو مالک جنت ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے، بلکہ کیا جنت کو ان کے لیے خلق کیا ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے خلق کیا ہے، تو وہ جہاں ہے وہ سمجھ لیجئے وہ بہشت کی جگہ ہے، مگر دائمی طور سے جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت قرار دیا وہ حساب و کتاب کے بعد رکھا ہے۔ اور جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو حل کرے اور آپ اپنے بیٹے کو، فرزند کو راہ دین میں اور اسے ایک عالم کی حیثیت سے دیکھنا چاہتی ہیں، تو میں دعا کروں گا کہ اپنے اس بیٹے کو یعنی پوتے کو جس کے لیے بھی آپ نے ارادہ کیا اللہ مدد کرے اور آپ کے اس ارادے کو اللہ تعالیٰ قوی کرے، مضبوط کرے۔ تیسرا مسئلہ بھی آپ کی مشکل کا تھا جائیداد کا، خداوند عالم سے دعا ہے کہ آپ کی اس مشکل کو بھی دور کرے۔ اگر اس سلسلے میں زیارت عاشورہ پڑھیں تو خداوند عالم آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اور اب دیکھیں کہاں سے سوال آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آزمیر شہر سے بول رہی ہوں، میرے لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، بالکل شادی کا نام سے دور بھگ رہا ہے، بالکل سننا ہی نہیں چاہتے، لڑائی جھگڑا کرتے رہتے، سنتا ہی نہیں، اس لیے کوئی وظیفہ بتائے اور کیا حکم ہے وہ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے اور وہ باتوں کو نہیں سن رہا ہے، بالکل نہیں سن رہا ہے۔ میں پہلے سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت فرمائے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اس کو بٹھا کے اچھے سے سمجھائیے، جن کی باتوں کا اثر ہو آپ ان سے کہیے کہ اس کو سمجھائیں، اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ایسی نشست میں اسے جانے کے لیے کہیے کہ جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ اصلاح ہوتی ہے ایسی جگہ سے دور رکھیں، اور دیکھیں اس کے اوپر سختی نہ کریں، محبت سے پیار سے اس کو قریب لے کے آئیے اور وہ سنے گا۔ ایسا نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے اس کے دل میں، اہل بیت کا کردار اور ان کی زندگی خود اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے خلوص دل سے پیش کیجئے وہ اس کی طرف جذب ہوگا، لہٰذا محبت سے پیار سے اس کو بلائیے، سمجھائیے، انشاءاللہ وہ راہ راست کے اوپر آ جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب، ہمیں یہ بتائیے، مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دکھائی دے گا، یہ کیا بات ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بھائی، آپ اس کو واضح کر دیجئے گا۔ حافظ۔ ہاں، جہاں تک خدا کے دکھائی دینے کا مسئلہ ہے اور اس کے واضح کرنے کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے بالکل واضح ہے یہ، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بالکل کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، وہ اللہ ایسا ہے جو نہ دنیا میں دکھائی دے سکتا ہے نہ آخرت میں قیامت میں دکھائی دے سکتا۔ وہ خدا نہیں ہے کہ جو جسم رکھتا ہو اور وہ ہماری آنکھوں میں یا ہماری جو وہ اعضاء میں سے کسی ایک عضو کے ذریعے سے محسوس کیا جانے والا ہو، وہ خدا نہیں ہے، وہ تو ہمارے جیسا ہو جائے گا۔ اگر ہاتھوں کے ذریعے محسوس کیا جا سکے، جس کی آواز کو ہم جو خدا کی آواز کہہ کے کہ یہ وہ اپنی زبان سے بول رہا ہے، یا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں بدن والا، جسم والا، وہ خدا کہاں رہ گیا؟ یہ تو سب جتنے بھی مخلوقات دنیا ہیں یہ سب تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں، پھر اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسلامی نظریے کے اعتبار سے خدا جسم نہیں رکھتا، نہ قیامت میں اور نہ دنیا میں، کہیں بھی ایسا نہیں ہے خدا کہ یہاں خدا جو ہے وہ بغیر جسم والا ہے، یہی خدا وہاں جسم والا ہو جائے گا، وہ خدا کا پھر وہاں کس نے اس کو بدن والا بنا دیا؟ اسلامی عقیدہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ کسی بھی طریقے کے چیزوں سے شباہت نہیں رکھتا ہے، نہ اس کو کسی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ وہ جسم والا ہے، نہ مرکب ہے، نہ وہ قابل احساس ہے، بلکہ ایک وجود ہے کہ جس کے اوپر ہم کو عقیدہ رکھنا ہے، نہ قیامت میں دکھائی دے گا اور نہ ہی دنیا میں دکھائی دیا جانے والا ہے۔ اور اسی کے بعد اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرا نام نذیر احمد ہے، آندھرا پردیش اننت پور سے بول رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کے سلسلے میں بیان کرنا تو ایک سوال پوچھنا تھا میرے سے۔
हमारे वालिद साहब तकरीबन वो पैरालाइज्ड हुए थे। उस वक्त दोनों 18-19 साल से वो कंप्लीट बेडरिडन थे, कुछ नहीं बोल पाते थे वो। और उस वक्त में उन्होंने नमाज पढ़ने की उनकी ताकत भी नहीं थी, उनका दिमाग भी ठीक नहीं था। अब मेरा सवाल यह है कि वो नमाज जो छूटी है, नमाज वो माफ़ है क्या? एक चीज़ इसको थोड़ा हल बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जहाँ तक आपके वालिद साहब के बीमारी की हालत में और पैरालाइज हुआ और वो उस आलम में रहे, नमाज नहीं पढ़ सके, तो देखें नमाज पढ़ने का हुक्म ये है कि अगर आप किसी भी कंडीशन में हैं, आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़िए, लेट के नहीं पढ़ सकते, आप इशारा कीजिए, इशारा नहीं कर सकते, आप दिल व दिमाग में ज़िक्र को दोहराइए, लेकिन नमाज है। कंडीशन बदल जाती है लेकिन नमाज बहरहाल है। तो अगर दिमाग सही था, होश हवास दुरुस्त थे और उन्हें खुदा न करे उन्हें दीवाना नहीं कह सकते थे, तो उनके ऊपर नमाज थी और उन्हें नमाज पढ़ना चाहिए था। नहीं पढ़ा, क़ज़ा करें उनके लिए। लेकिन अगर होश हवास नहीं थे और बिल्कुल कह लीजिए कि जैसे एक दीवाना होता है और उस तरह से वो रहे, अक्ल ज़ायल हो चुकी थी ये कह लीजिए, तो इस तरह से अल्लाह ताला ने ऐसे के ऊपर उसी वक्त के नमाज और रोज़े वग़ैरह को उठा लिया है। उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उन्हीं दिनों में जितनी नमाजें नहीं पढ़ी हैं और जितने दिनों में उनकी अक्ल काम नहीं कर रही थी और वो बिल्कुल अक्ल ज़ायल हो चुकी थी और वो होश व हवास नहीं रखते थे, उन दिनों ही की नमाज सिर्फ वो नहीं पूछी जाएगी। लेकिन उसके पहले की नमाज बहरहाल वो उनके ज़िम्मा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वो उसे पढ़ना होगा, ये चीज़ है। और इसी के साथ अब देखते हैं इसके बाद किसका सवाल है। जी, सवाल ये है कि खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें हैं, ये कुरान की आयत है। लेकिन अगर ये सही है तो फिरौन की बीवी मोमिना क्यों है और नूह या लूत की बीवी खबीसा क्यों है? इस सवाल का जवाब। बहुत उम्दा सवाल है और बहुत ही काबिल फ़हम, यानी जिसके सिलसिले में गुफ्तगू इत्मीनान से की जा सकती है। और ये गुफ्तगू ऐसी है जो तूलानी गुफ्तगू है, लेकिन मैं ख़ुलासा अर्ज़ करूँ और मुख्तसर लफ्ज़ में ये बयान करूँ कि यकीनन ये जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि खबीसात जो है वो खबीस के लिए है और तय्यबात जो है वो तय्यबीन के लिए, ये जो आलूदगी, आलूदा रहने वालों के लिए, पाकीज़गी, पाकीज़ा रहने वालों के लिए है, तो ये इससे ये माना नहीं होता है कि जो बुरे लोग हैं मर्द में वो बुरी औरतों के लिए हैं और जो बुरी औरतें हैं वो बुरे मर्दों के लिए हैं और जो पाक मर्द हैं वो पाक औरतों के लिए और जो पाक औरतें हैं वो पाक मर्दों के लिए। इसका ये माना नहीं होता है, निकाह और शादी मुराद नहीं है इससे, बल्कि इससे मुराद ये है जो मुफस्सिरीन ने और रिवायात की रोशनी में जो बात कही गई है वो ये कि इसके कई एहतमाल हैं। एक एहतमाल ये दिया गया है कि बुराई एक तरह से बुरे इंसान के नज़दीक होती है और बुरा इंसान बुराई की तरफ राग़िब होता है। तो कहा गया है कि जो बुराइयां हैं, जो खबीस हैं, जो खबासत है वो खबीस लोगों के लिए है और जो पाकीज़गी है वो पाकीज़ा लोगों के लिए है और जो आलूदगी है वो आलूदा लोगों के लिए है। इसलिए कि इंसान देखें कि दुनिया में जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छी चीज़ों को पसंद करता है, जो बुरा इंसान होता है वो बुराई ही की तरफ राग़िब होता है। एक ये माना किया। दूसरा माना ये है कि जो बुरे लोगों के अफ़आल हैं, फ़ेल हैं, काम है, वो काम भी बुरे लोगों के लिए और जो अच्छे लोगों के लिए काम है वो अच्छे लोगों के लिए। एक ये माना किया गया। दूसरी बात यह है कि ये जो आयत है, ये आयत आप जानते हैं कि कुरान करीम में कई तरह की आयतें हैं। मुहकम आयतें हैं, मुतशाबे आयत है। मुतशाबे और मुहकम किसे कहते हैं? मुहकम उसे कहते हैं कि जिसमें जो ज़ाहिरी माना है
وہ واضح ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے. جیسے اللہ لا الہ الا اللہ یا مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بالکل واضح ہے کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اس میں کسی طرح کوئی احتمال نہیں ہے. مگر متشابہ آیت یہ ہے کہ جس میں کئی طرح کے احتمال ہوتے ہیں. کوئی ایک بات آپ پرفیکٹ یا یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مراد ہے، اس کے کئی احتمال ہوتے ہیں. اور انہی متشابہ آیت میں سے یہ متشابہ آیت بھی ہے. لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ برے مرد بری عورتوں کے لیے یا اچھی عورتیں اچھے عورتوں کے لیے، یا اس کے برعکس اپوزٹ. کیوں؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی قرآن نے، یعنی بہت عمدہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اس سے مراد برے مرد بری عورتوں کے لیے نہیں ہے، یا پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب اس طرح کو کوئی رشتہ کرے تو اسے دیکھ لینا چاہیے. یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ ایک کلی طور سے ایک نسبت بتائی گئی ہے کہ برائیاں برے لوگوں کے لیے، اچھائیاں اچھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک نسبت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے. ورنہ اگر حکم ہوتا تو خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر نہ کرتا کہ جو مرد نیک ہیں مگر ان کی عورتیں بری ہیں، یا مثلا عورتیں اچھی ہیں مگر مرد برے ہیں. یہ قرآن میں خود فرعون کی اور جناب سارہ کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے، آسیہ کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف برے مرد بری عورتوں کے لیے ہوں گے، یا یہ کہ اچھی عورتیں صرف اچھی عورتوں کے لیے. یہ قرآن میں ذکر ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معنی نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہاں، میں سجاد نقوی بول رہا ہوں رائے پور چھتیس گڑھ سے. مولانا صاحب جاوید بھائی سے میری یہ سوال ہے، کیا پی پی کٹ پہن کے نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر سب کوئی جو ہے پی پی کٹ پہن کے جماعت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو کیا نماز ہوگی؟ شکریہ، السلام علیکم. جی، پی پی کٹ کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ آیا یہ پہن کر کے نماز پڑھ سکتے یا نہیں. نماز کے شرائط میں جو 2-3 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو توجہ میں رکھیں، مسئلہ واضح ہو جائے گا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو لباس نماز میں پہنے وہ لباس انسان کے شرمگاہ کو چھپائے، پوشیدہ رکھے. اگر یہ لباس ایسے ہے اور ظاہر نہیں کرتا ہے انسان کے شرمگاہ کو، مخفی حصے کو، پوشیدہ حصے کو ظاہر نہیں کرتا اور دکھائی نہیں دے رہا ہے تو پہن سکتے ہیں. دوسری بات، لباس کو پاک ہونا چاہیے. اگر یہ پاک ہے، اس میں نجاست نہیں ہے تو اسے پہن سکتے ہیں. تیسری بات، لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے. یہ کسی کا لیا ہوا بغیر اجازت کے نہ ہو. اگر غصبی نہیں ہے تو پھر اس سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں نماز جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم، میں گلزار حسین. میں جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان کو یقین ہو کہ ہم 44 کلومیٹر سے زیادہ دور رہیں اور 9 رات یہ 10 دن سے زیادہ ہر اپنی نماز کو پوری طریقے سے ادا کرے اور اتفاقاً 8 یہ 7 یہ 9 دن سے پہلے اس کو روانگی واپس اپنے وطن لوٹنا پڑے تو جو ادا کیا ہوا نماز کا کیا ہوگا؟ دوسرا سوال، تجزیہ ظاہرہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کا نیت کیا ہے؟ خدا حافظ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، آپ کے 2 سوال ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ آپ کے سفر کے سلسلے میں ہے. تو اگر آپ نے سفر کیا اور شرائط پورے ہیں، 10 دن رہنا تھا مگر اس کے پہلے آپ کا جو ہے وہ کام ہو گیا اور آپ واپس آنا چاہتے آ گئے واپس، تو آپ کا سوال یہ کہ جو نمازیں قصر پڑھی ہیں یا پوری پڑھی ہیں، کیونکہ 10 دن کا آپ کا ارادہ تھا تو آپ نے پوری نمازیں پڑھی اور آپ اس کے پہلے پھر چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہوگی. آپ اس کے پہلے چلے کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ ہم اتنے دن رہیں گے اور آپ نے اسی نیت سے قیام کر کے نماز پڑھی ہے. اور اگرچہ آپ اس کے پہلے کام ختم ہو گیا چلے، کوئی حرج نہیں ہے.
دوسرا سوال جہاں تک آپ کی تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ اور نیت، واجب نماز یا مستحب نماز جیسے ہی ختم ہو آپ جو ہے وہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کلام نہ کریں، بلکہ بعض مسئلے میں اور روایت میں ہے کہ انسان کو متوجہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر بات نہیں کرنا چاہیے، پہلو بھی نہیں بدلنا چاہیے۔ نماز کے فوراً بعد تسبیح سب سے پہلے پڑھے اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ اپنی جگہ بدلے یا پہلو بدلے یا گفتگو کرے، تو یہ جو ہے وہ ثواب پورا کا پورا تسبیح پڑھنے کا ملے گا، یہ ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین کس کو بنایا تھا؟ میرا نام پرویز ہے، ہم فیض آباد سے بول رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین جناب شمعون کا ذکر آتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر بھی سلسلے اوصیہ میں رہیں، لیکن جناب شمعون آپ کے جانشین اور آپ کے وصی میں سے تھے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، آپ سوال ریکارڈ کیجئے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ آپ کو کئی بار یہ بات بتائی جا چکی، ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو، لیکن میں عرض کروں کہ آپ کا جب آپ کی کال لگ جائے تو آپ اپنے سوال کو ریکارڈ کرا دیجئے، آپ کا سوال ریکارڈ ہو جاتا ہے اور یہاں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ انتظار نہ کیجئے کہ ادھر سے کوئی ہلو کہے گا یا جواب دے گا یا سلام کا جواب دے گا، نہیں، کوئی رہتا نہیں ہے۔ جی فرمائیے۔ جاورا ضلع رتلام سینٹ ایگری رہتے ہم۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے، اسلامک ہر قوم کے حساب سے آپ بتاتے ہو اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہم سنی ہیں، اور دوسری بات ہے کہ لوگ سنی سیاہ کی یہ باتیں کیوں کرتے ہیں، یہ جواب آپ سے پوچھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو 10 بجے بعد آپ لگاتے ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام کا لگائیے، اور صبح 10 بجے بھی موسیٰ علیہ السلام کا بتائیے، آپ جو سیریل دکھاتے ہو آپ۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ کی حفاظت کرے اور ہر ایک کی خداوند عالم حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، یہاں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان ہونا جو ہے وہ اہم ہے۔ اللہ، رسول، قیامت پر اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی امامت پر عقیدہ رکھنا اہم ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ سنی نہیں کیا ہے، کبھی شیعہ سنی رسول اللہ نے یہ ایشو نہیں اٹھایا۔ رسول اللہ نے صرف اپنے بعد اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے اقوال سے تمسک اور قرآن کریم سے تمسک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا وہ مسلمان ہے جو رسول اللہ کے بعد قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے دامن سے متمسک ہے، اور شیعہ و سنی کا مسئلہ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ بے شک یہ کہہ دی جائے گی آپ کی بات جناب موسیٰ علیہ السلام کے سیریل، انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اپنے شیڈول کے اعتبار سے اس کو ترتیب دے دیں گے۔ جی چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ خیر، آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ قرآن شریف کی جو تفاسیر ہیں وہ ائمہ معصومین کے دور کے بعد لکھی ہیں، اس لیے یہ کسی بھی امام سے ان کو سند نہیں ملی ہے۔ تو اب ہمارا دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہم کون سے معلم کو اتنا معتبر سمجھیں کہ اس کی تفسیر کو صحیح مان کر عمل کریں؟ کیا آپ لوگوں نے اس بارے میں کبھی کوئی غور کیا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، آپ کا سوال اپنی جگہ پر درست ہے اور اچھا سوال ہے کہ تفسیریں جو قرآن کریم کی پائی جاتی ہیں، یقیناً یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ اسے معصوم علیہم السلام کی جانب سے تائید یا یہ کہ کہا کہ یہ تفسیر جو ہے وہ لے، ہاں البتہ تفسیر منسوب امام حسن عسکری علیہ السلام ہے ہمارے یہاں، جو قدیم ترین اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب تفسیر ہے، اور یقیناً وہ معتبر تفاسیر میں سے ہے، اسے آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ جتنی تفاسیر ہیں وہ سب کے سب بعد میں آئی ہیں، تو یقیناً جتنی تفسیر وہ بعد میں آئی ہیں، مگر جو تفسیر ہے وہ دو طرح کی تفسیریں ہیں، ایک روائی تفسیر اور ایک غیر روائی تفسیر ہے۔ یعنی کچھ تفسیر ایسی ہیں کہ جن میں
قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر جو کی گئی ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایتوں کی روشنی میں صرف کی گئی ہیں۔ تو جو تفسیر روایتوں کی روشنی میں کی گئی ہے اس میں مفسر نے کسی بھی طریقے کا کوئی تبصرہ یا کوئی تجزیہ جائزہ یا اپنی رائے نہیں رکھی ہے، تو اسے آپ تفسیر روائی ہونے کو عنوان سے اور یقیناً معصومین علیہ السلام کے قول کی روشنی میں ہے اسے آپ مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ جو غیر روائی ہیں وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ معصومین علیہ السلام کی روایت کے مقابل میں ہے، بلکہ وہ تفسیریں بھی معصومین علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں لکھی گئی ہیں۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ اس میں جو وضاحت جو تشریح جو آیتوں کی مناسبتیں جو بیان کی جاتی ہیں اس کو واضح کر کے اور اسے تفصیل کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے جو معصومین علیہ السلام ہی کی روشنی میں ہے۔ مگر بہرحال دو طرح کی روایتیں ہیں، روائی تفسیر جیسے تفسیر برہان ہے، تو یہ تفسیر برہان یا نور الثقلین یہ وہ تفاسیر ہیں کہ جو معصوم علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو وہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو مطالعہ نہیں کریں اس لیے کہ عہد ائمہ معصومین میں نہیں لکھی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے وقفے پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، وقفے کے درمیان میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ بھی اہم ہوتی ہیں، غور سے سنیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔